اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں آج اپنا پروگرام فقہی احکامات کے حوالے سے لے کر آئے کہ جن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت، اہمیت اور اس میں کیے جانے والے تمام تر اعمال پر گفتگو کر سکیں اور اپنے مومنین تک پہنچا سکیں وہ تمام تر اعمال اور فقہی احکامات کے جن کی تمام تر مومنین کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور یقیناً اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب۔ آئیے ان کو اپنے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آغا صاحب؟ خیریت کی دعائیں پروردگار کا کرو۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے آغا صاحب۔ ہمارے سوالات ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں کے حوالے سے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام تر سوالات کو آپ کے ذریعے سے مومنین تک ان کے جوابات کو پہنچا سکیں کہ جن کے یقیناً مومنین کو ضرورت پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص الوداعی جمعے کی نماز کو ادا کر لے تو اس پر سے وہ بار اتر جاتا ہے کہ جو اس پر پوری زندگی کی قضائے عمری کا بوجھ ہے وہ اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک انسان واجب ہو چکی ہے نماز اس کے اوپر تو اس کو نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی اس نے نماز کو نہیں پڑھا یا ادا نہیں کیا تو اس کے ذمہ پر ہے کہ وہ اس کی قضا کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس قضا کے علاوہ توبہ کی ذمہ داری بھی ہے کہ توبہ وہ کرے گا کہ آئندہ یہ غلط کام اس سے نہ ہو۔ اس توبہ کی قبولیت کے لیے مختلف اعمال ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اس نماز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ الوداعی جمعہ ہے، یوم الوداعی جمعہ، اور اس کے اندر وہ عبادت انجام دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت کے اندر یہ مؤثر ہو۔ مگر جہاں تک قضا نمازوں کا جو بار اس کے اوپر ہے وہ تو اسی طریقے سے ہے، وہ اس طریقے سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے جو جمعۃ الوداع کو پڑھی جاتی ہے وہ موضوع ہے، یعنی بنائی گئی من گھڑت ہے۔ بعض دیگر کہتے ہیں کہ چلیے من گھڑت نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو ضعیف میں شمار کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی باقی تمام نمازیں جو تھیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی، وہ نمازیں اسی طریقے سے رہیں گی۔ ممکن ہے کہ توبہ کی قبولیت کے اندر یہ مؤثر ہے۔ یقیناً بے شک۔ آغا صاحب اس کے بعد ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں اور ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر شرعی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ اگر عذر شرعی کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار تو نہیں ہے۔ اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ بعد میں اس قضا کو وہ انجام دے لے۔ اس میں بھی بعض افراد تو مستثنیٰ ہے، مثال کے طور پر وہ بوڑھا شخص ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اسی طریقے سے وہ بوڑھی خاتون ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یا اسی طریقے سے بعض دیگر کیس ہیں کہ حاملہ کے بعض کیسز کے اندر، مرضعہ کے کیسز کے اندر جو فیڈ کراتی ہیں تو اس کے اندر پھر تفصیل ہے کہ کس کیس کے اندر صرف ان کو فدیہ دینا ہے، کس کیس کے اندر ان کو فدیے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو پھر گنہگار نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مثلا مسافر ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ اس کا عذر بالکل اپنی جگہ پر برحق ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قضا روزے بعد میں رکھے۔ اس کو گنہگار خطن نہیں مانا جائے گا، بلکہ الٹا معاملہ ہے مسافر کے کیس میں کہ اگر مسافر شرعی ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا تو خود اس کو گناہ مانا گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ یعنی ایک عام سا سر درد ہوتا ہے یا پیٹ کا درد ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعہ میں اگر ایک انسان غیر معمولی ایک مشقت میں مبتلا ہو رہا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، اس کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو نہ فقط یہ کہ گنہگار نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بعد میں وہ قضا کو انجام دے۔ یقیناً آغا صاحب آپ نے بہترین جواب سے ہم مستفید فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو کہ یقیناً رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ جس کی یقیناً ہر ساعت ہر لمحہ اور روایات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں سانس تک لینا عبادت ہے، تو وہ ماہ مبارک رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تو آخری عشرے کو بالخصوص اہمیت دی جاتی ہے اور آخری عشرے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا فضیلتیں اور کیا روایات میں وارد ہوا ہے، اس کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ ہمارے محسن ہے جناب مولانا صادق حسن صاحب مدظل العالی، تو
تو وہ ایک مثال دیا کرتے تھے اپنے دروس کے اندر کہ یہ بالکل وہ والا معاملہ ہے جو بیمار کا دوا کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب آپ بیمار کو دیکھتے ہیں کہ بہت بیمار ہے، اس کے اندر کمزوری بھی ہے، ناتوانی بھی ہے، ضعف بھی ہے، تو جب آپ اس کو پہلا ڈوز دیں گے تو آپ توقع نہیں کریں گے کہ پہلا ڈوز کھاتے ہی وہ دوڑنا شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ پہلے ڈوز کے بعد تو اس سے یہ کہہ جائے گا بھی آرام کریں، جلدی نہ کریں. اگر وہ اٹھنا بھی چاہے گا تو کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ. دوسرا ڈوز، تیسرا ڈوز، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، اب آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے کھڑا ہوگا، تھوڑا سا واک کرے گا، تھوڑا سا عام جو اپنا روٹین ہے اس کے اوپر آنا شروع ہوگا. پھر ہو سکتا ہے 20-25 دن گزرے تو اس کے بعد آپ توقع کریں کہ ہاں وہ نشتر پاک کے چکر بھی لگا لے گا اور تھوڑا سا جم بھی جانا شروع کر دے گا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے ساتھ جو روزوں کا معاملہ ہے وہ ایک عام مومن کے لیے وہی تعلق ہے جو بیمار کا دوا کے ساتھ ہوتا ہے. جب ماہ رمضان شروع ہوا تھا تو اس کے اندر تقویٰ کی ڈیفیشنسی تھی، کمی تھی، تو وہ پہلا ڈوز تھا جو پہلے روزے کی صورت میں اس کو دیا گیا. لیکن یہ کہ توقع نہیں ہے کہ ابھی یہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنا شروع کر دے گا. ابھی تو بس ٹھیک ہے، اتنا یہ کرے کہ روزہ رکھے، تلاوت قرآن کرے، اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اپڈیٹ کرنا شروع کرے. یہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب آخری عشرہ آئے گا تو آخری عشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کو کا بھی زیادہ امکان آخری عشرے کا ہے کہ اب رات جا کر عبادت کریں. مفات الجنان بھی آپ دیکھیں گے تو اعمال کی تعداد بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے اعتکاف ہے، یوں تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں بھی آخری عشرے کے اندر اس کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر اتنی طاقت توانائی آ چکی ہے، اب یہ بیمار جو ہے وہ تقویٰ کے اتنے ڈوزز لے چکا ہے کہ اب اس سے توقع ہے کہ یہ 3 دن مسجد کے اندر بھی رک سکتا ہے، رات بھر جاگ کر بھی عبادت کر سکتا ہے، زیادہ اعمال بھی کر سکتا ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی والا تعلق ہے اس کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت جواب آپ نے عنایت فرمایا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تر لوگ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیلڈ کے متعلق گھر سے نکلتے ہیں گرمی میں یا کہیں بھی، اور ان کی زبان سے یا ان کے اعضائے جسمانی سے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل انجام پا جاتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ایسے روزے دار جو کام پر بھی جا رہے ہیں، جو غصہ بھی کر رہے ہیں اور جو دیگر کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایسے افراد اپنے روزوں پر یا اپنی عبادتوں پر یہ 100% یقین کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں، ہمارے جو روزے ہیں وہ پروردگار کے بارگاہ میں قبول و مقبول ہو رہے ہیں؟ ایک ہے روزے کا صحیح ہونا اور ایک ہے روزے کا قبول ہونا. ان دو چیزوں میں تو فرق ہے نا. روزے کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے جو احکام ہے ان کا خیال رکھا جائے. نیت ٹھیک ہو، انسان مبتلات روزہ سے پرہیز کر رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، اسی طریقے سے دیگر جو مبتلات ہیں ان سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. یعنی اب اس روزے کی قضا نہیں کرنی ہے اس کو، نہ کوئی کفارہ اس کے ذمے پر ہے، نہ کوئی قضا اس کے ذمے پر ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے روزے کی قبولیت، تو پھر اس کو یاد رکھ لیجئے کہ جس طرح سے نماز کے بارے میں یہ کہا گیا، قرآن مجید کے اندر آیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً فحاشی سے، بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے. تو معصوم کی اس پہ حدیث ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جانے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو دیکھے کہ اس کی نماز اس کو برائیوں سے اور بے حیائی سے کتنا روک رہی ہے. جتنا اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائیوں سے روک رہی ہے، اتنا ہی اس کی نماز قبول ہو رہی ہے. بالکل اسی پیرامیٹر کے اوپر اگر آپ روزے کو بھی لیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا پرپس کیا تھا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو جتنا انسان کے اندر روزے کی وجہ سے تقویٰ آتا جا رہا ہے، سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن آتا جا رہا ہے، اتنے اس کے روزے قبول ہو رہے ہیں. اور جتنا اس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے روزے صحیح تو ہو جائے اور اس کو قضا اور کفارے کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ کہ بہرحال اس روزے کی قبولیت تو بہت ہی زیادہ ڈاؤٹ فل ہے. باقی پروردگار عالم کریم انسان کو امید رکھنی چاہیے کہ آج اگر وہ اس طرح سے روزے رکھ رہا ہے تو کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ اور بہتر روزے وہ رکھے گا لگے گا. تو خود نماز کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ دن آئے گا کہ جب اس کی نماز ویسی بھی ہو جائے گی، الفاظ میرے ویسی بھی ہو جائے گی کہ جیسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ پوری دنیا، تمام تر مسلمان بالخصوص خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرنے کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اس طریقے سے بجائے لائی جاتی ہیں کہ جو یقیناً مسجدوں میں رش ہوتا ہے اور احترام اور یقیناً تمام دیگر اعمال بھی ہیں. جہاں ہم ماہ مبارک رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، یہ ایک الگ اسٹیج ہے یقیناً. اور جاننا یہ چاہیں گے کہ سوال اصل میں یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جو کار عمل تھا، کس طریقے سے وہ ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرتے تھے اور کس طرح ماہ مبارک رمضان سے رخصت لیتے تھے، اس کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ مہمان تھا، وہ رخصت ہو رہا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں
ماہ رمضان کا تعارف کروایا تھا، یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، یعنی ایک مہمان ہے جو آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے، تنہا نہیں آ رہا ہے، یہ تحفے لے کر آ رہا ہے، تو اقبال اس کی طرف سے ہے، استقبال تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ اللہ عزیز شان نے جوادی بہت پیارا یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اقبال وہاں سے ہے، استقبال تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ تو استقبال اگر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہمان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا گیا۔ تو اگر خوش دلی کے ساتھ جس مہمان کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی رخصت پر انسان غمگین ہوتا ہے، تو وہ جا رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا مہمان تھا، اس کے آنے کی وجہ سے یہ برکتیں حاصل ہو رہی تھیں، اور اب وہ رخصت ہو رہا ہے تو ہم اس کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، ہم اس کی مصاحبت سے محروم ہو جائیں گے، ہم اس کی کمپنی کو مس کریں گے۔ یہ کیفیت ماہ رمضان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ اس کو جاننے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو خود صحیفہ سجادیہ سلام اللہ علیہ، اس کے اندر آپ کو وداع ماہ رمضان کی جو دعا ہے وہ بھی مل جائے گی، اور اسی طریقے سے دیگر جو اعمال ہیں جو خود مفاتیح الجنان کے اندر آئے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پروردگار عالم سے یہ دعا مانگی جائے کہ پروردگار جو کوتاہی اس مہینے کے حق کے حوالے سے ہم سے ہو گئی ہے اسے تو اپنے طور پر پورا فرما، جو ہم نے کمی رہ گئی ہے اسے تو اپنے طور پر پورا فرما، اور یقیناً ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہ بہرحال تو اپنی رحمت واسعہ اور کاملہ کے توفیق اس نقص کو دور کرتے ہوئے بطور کامل ہم سے اپنی اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے۔ ظاہر معصومین کا منزل کمال پر ہوتے ہیں، یہ شگین ہے کہ وہاں پر بھی اظہار عبدیت ہوتا ہے، اظہار عاجزی، اظہار انکساری ہوتا ہے۔ یقیناً سبحان اللہ۔ آغا صاحب اس کے بعد ایک اور سوال کی جانب پڑھیں گے، اور سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرنے کا، اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ عید مناتے ہیں، جس طرح ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اہل بیت کی گھرانے کا کیا طریقہ تھا، کیا وتیرہ تھا، وہ لوگ کس طریقے سے یوم عید کو منایا کرتے تھے، اور کس طرح کی وہ تمام تر خوشیوں کو اپنے روزمرہ کی معمولات میں لایا کرتے تھے، اس کے حوالے سے بتائیے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان عید منانا چاہ رہا ہے تو معصومین سے یہ طریقہ کار ہمارے پاس آیا وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، تقویٰ کا ایسا اوور ڈوز نہ ہو جائے کہ انسان عید کے دن بھی روزہ رکھنے کی بات کرے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے عید کے دن فطرہ نکالنا، تو فطرہ نکالنا واجب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے تاکہ دوسروں کو شریک کیا جا سکے خوشیوں کے اندر، خاص طور پر غربا کو، فقراء کو، مومنین میں سے ان کو شریک کیا جا سکے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ نماز عید ظاہر ہے کہ حضور امام کے اندر اور دیگر شرائط اگر پوری ہو تو پھر اس کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ معصومین کی سیرت کے اندر میں بہرحال ہم کو نماز عید کی ادائیگی کسی نہ کسی انداز سے نظر آتی ہے، اور خاص طور پر جب حضور معصوم ہو اور بست ید بھی ہو، معاملات جو ہے وہ معصوم کے لیے کافی کشادہ ہو، اسپیس ہو، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام غیر معمولی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پر جو سیلیبریشنز ہیں جو جائز حدود کے اندر ہے، وہ میٹھی چیز پکا لینا، لوگوں سے ملنا، معانقہ کرنا، ان کو ماہ رمضان کی تکمیل کی مبارکباد دینا، ایک عبادت کی ذمہ داری تھی جو پروردگار عالم نے دی ہے، قبول کرنے والی ذات تو اسی کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ نے اگر یہ عبادت کا موقع دیا تھا اور انجام دی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، دعا دینا کہ اللہ اس عبادت کو آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے، اور پروردگار بار بار ماہ رمضان دیکھنے کا موقع دے۔ یہ تمام تر دعائیں بہت اچھی دعائیں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو تحفے دینا، تحائف دینا، یہ تمام تر چیزیں اچھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نامناسب ہے۔ ہاں غیر شرعی اگر کوئی کام ہے خوشی منانے کا، سیلیبریشن کا، تو ظاہر نادیانے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی۔ ظاہر جو چیز بھی شریعت کے حدود سے باہر کر دی جائے گی اس کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے اگر ایک جائز حدود کے اندر رہتے سیلیبریشن کیا جائے اس میں کوئی خرابی نہیں۔ جزاک اللہ۔ آغا صاحب اس کے بعد ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اور سوال اس طرح کا ہے کہ جس کو زیادہ تر بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی عید کا انکار کیے بغیر، یعنی وہ مثلا عید کو مان رہا ہے، عید کو قبول کر رہا ہے، عید ہے، وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے گھر میں مجلس اعضاء برپا کرنا چاہے اور امیر المومنین کے غم کی یاد کو تازہ کرنا چاہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور اس پر شریعت کیا کہتی ہے، اور اس پر تمام چیزیں کیا کہتی ہیں؟ اگر ہمیشہ شب قدر بودی، شب قدر بے قدر بودی، اگر ہر رات کو ہی شب قدر قرار دے دیا جائے تو جو واقعی شب قدر ہے اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے ایام اعضاء ان کی اپنی کی اہمیت ہے، غم آل محمد تو ہمیشہ دل میں رہے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس عزاداری کا مطلب ہے اظہار، اس اظہار کے لیے جو موقع مناسب ہے، اس مناسب موقع پر مناسب انداز سے اس کا اظہار وہ بہت اچھی چیز ہے۔
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہاں غم جو دین میں ہے وہ تو کبھی نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ عاشور کے دن بھی جو عزاداری ہوتی ہے وہ 7 محرم کو تو نہیں ہوگی، 7 محرم کو جو عزاداری ہوتی ہے وہ 4 محرم کو تو نہیں ہوگی، 4 محرم کو جو عزاداری ہے وہ پہلی محرم کو نہیں ہوگی۔ جب محرم کا چاند دیکھا جائے گا تو کیفیت کچھ الگ ہوگی۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انسان کے سوگ کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو کیفیت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو فارملی جو سوگ بڑھانے کا دن ہے تو بہرحال سوگ بڑھانے کا دن ہے، پھر اس کے بعد جو دین میں عزاداری کا معاملہ ہے وہ رہتا ہے، پھر مناسبتیں آتی ہیں، ان مناسبتوں پر انسان عزاداری کرتا ہے۔ عید کے دن میں جو عزاداری کرنے کا انداز معصوم نے ہم کو بتا دیا، سکھا دیا، وہ ہے دعائے ندبہ۔ پھر دعائے ندبہ کے ذریعے سے انسان فضائل اہل بیت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، مصائب آل محمد کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ تو جس طریقے سے ایک گھر کے اندر اگر کوئی اپنا بیرون وطن ہو اور عید کا دن آ جائے تو خوشیاں تو منائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال فون کے اوپر اگر اس سے بات ہو رہی ہے تو آنسو بھی آنکھوں میں آ جاتے ہیں، تو یہ آنکھوں میں آنسو آنا بڑا نیچرل ہے، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عید کا سارا سیلیبریشن ہی ہم سسپینڈ کر دیں، یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دعائے ندبہ ایک بہت اچھی دعا ہے کہ فقط دعا نہیں پوری مجلس ہے، جو اس کے اندر فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، تو اس کے ذریعے سے انسان اگر عید کے دن عزاداری کا اہتمام کر لے تو میرے خیال میں کفایت کرے گا۔ جو معصوم کا دیا ہوا اور بتایا وہ طریقہ ہے اس پر ہم کو اکتفا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل اس کے بعد ہمارے پاس سوالات فطرے کے حوالے سے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ فطرہ کیوں ادا کیا جاتا ہے، فطرے کی کیا اہمیت ہے، اور کون لوگ فطرہ ادا کرنے کے اہل ہیں؟ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ فطرہ جو ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیسے نماز کے اندر درود کی اہمیت ہے۔ اگر درود نہ ہو تو نماز وہ مار دی جائے گی، اسی طرح فطرہ نہ دیا جائے تو روزہ ایک طرح سے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو روزے کی قبولیت کے لیے فطرے کو رکھا گیا کہ جو فطرہ انسان نکال رہا ہے وہ ایک طرح سے روزے کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب آج کل کے زمانے میں تو واٹس ایپ اور ای میل ہو گیا، ورنہ پہلے ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ پوسٹ آفس سے جو خط وغیرہ بھیجا جاتا تھا تو اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگایا جاتا تھا، آپ کا لفافہ ہے، کاغذ ہے، خط ہے، سب ہے، جو اسٹیمپ نہیں لگا ہوا تو وہ خط آگے نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ روزہ جو ہے نا یہ اس خط کا نام ہے، لفافے کا نام ہے کہ جس کے اوپر آپ فطرے کی اسٹیمپ لگا رہے ہیں، تو وہ اسٹیمپ لگے گی تو پھر وہ آگے جائے گا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کو بہت امپورٹنٹ بتایا گیا۔ روزے کی قبولیت کے لیے بھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، پھر انسان کے اپنے وجود کے لیے، جان اور مال کے تحفظ کے لیے بھی، اس کے اولاد کے لیے، اس کے خانوادے کے تحفظ کے لیے اس کو بہت مؤثر بتایا گیا۔ صدقہ ویسے ہی بہت پسندیدہ ہے، یہ واجب زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جس کو زکوٰۃ الفطرہ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال جہاں قرآن مجید کے اندر آت الزکوٰۃ آیا ہے تو اس کا ایک مصداق یہ بھی ہے۔ اور آپ کا سوال غالباً کیا؟ اس کے بعد ہمارا یہ سوال اسی سوال کا حصہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو فطرہ ادا کرنے کے اہل؟ ہاں، فطرہ جن کو نکالنا ہے ان میں وہ ہے افراد کی جو خود بالغ ہے، یعنی نابالغ ہے، اس کے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے اگر فرض کیجیے کہ انسان بالغ بھی ہو مگر مجنون ہے، پاگل ہے، فاتر العقل ہے، تو اس کے اوپر بھی فطرے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خود فقیر نہ ہو، یعنی اتنا ہو کہ اپنے خرچے اٹھا سکتا ہو، جو واجب النفقہ افراد ہیں ان کی جو جائز اخراجات ہیں ان کو وہ اٹھا سکتا ہو، اور پھر اس کے بعد خود ہوش میں بھی ہو۔ عام طور پہ سارے ہوش میں اٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ غلام نہ ہو، یعنی آزاد ہو۔ تو بہرحال آزاد بھی اللہ پہ شکر ہے، انفرادی سطح کے اوپر تو ہم لوگ ہیں، تو یہ ہوش والا مسئلہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، سبھی ہوش میں ہوتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح سے آزادی والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ فقیر نہ ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فقیر نہ ہو۔ عاقل ہو تو عام طور پہ عاقل ہی ہوتے ہیں افراد، اور پھر اس کے بعد بالغ ہو۔ تو یہ بالغ ہونے والا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، فقیر نہ ہو یہ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ افراد فطرہ کس کا نکالیں گے؟ اپنا، اور ہر اس شخص کا فطرہ نکالیں گے کہ جو اس کے اندر اس کے گھر والے اہل و عیال شمار ہوتے ہوں، کھانے پینے والے شمار ہوتے ہوں، جن کے خرچے کی ذمہ داری اس وقت اسی کے اوپر ہے۔ یعنی یہ مانا جائے کہ یہ یہاں پر اس کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا اس کو فطرہ نکالنا ہے، اور پھر وہ یہاں پر نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری اگر اس کے اوپر مانی جاتی ہے تو پھر اس کو فطرہ اس کو نکالنا ہوگا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور سوال فطرے کے حوالے سے ہی، اور وہ سوال یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے کی نیت کس طریقے سے کی جائے؟ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے لیے کچھ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتا، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ دل میں ارادہ یہ ہو کہ یہ پروردگار عالم کا ایک حکم ہے، واجب ہے کہ جس کو خدا کی بارگاہ میں عاجزی ان کے ساری کے اظہار کے لیے قربتاً اللہ کو انجام دے رہا ہوں۔ اگر یہ ارادہ دل کے اندر موجود ہے تو یہ نیت ہے۔ نیت اگر زبان سے ادا نہ کی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
انسان عام طور پہ جو کام انجام دیتا ہے وہ بغیر نیت کے انجام نہیں دیتا. ابھی آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیں تو نیت کر کے آئے ہیں, لیکن آپ نے زبان سے کچھ کہا تو نہیں ہے. تو زبان سے کچھ کہنا اگر ضروری ہوتا تو پھر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے کہتے کہ میں انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آدھے گھنٹے کے لیے, پونے گھنٹے کے لیے, اس موضوع کے اوپر فل بٹانے ڈل رہا. ایسا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ تمام تر چیزیں نیت کے بغیر نہیں ہو رہی ہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ارادہ ہے تو نیت ہے, چاہے زبان سے کچھ نہ کہے. زبان سے کچھ کہہ بھی دیں لیکن دل میں ارادہ نہ ہو تو وہ نیت نہیں بنے گی. بہت بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے یقیناً بہت جامع انداز میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس کس طریقے سے وہ فطرے کو ادا کر سکتے ہیں. اب ہمارا سوال اس حوالے سے ہے کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو ہم اپنا فطرہ نکال کے ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کو ہم اپنا فطرہ دے سکتے ہیں. بعض تو اس میں بہت وسعت کے قائل ہے کہ جس طریقے سے مصارف ہشتگانہ جس کو سورہ توبہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل, پوری فہرست دی ہے پروردگار نے کہ 8 مقامات ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو زکوٰۃ جو عام طور پر جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کے تو یہ مصارف ہے. بعض فقہا تو اس کے بھی قائل ہوئے کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ بھی ان 8 مصارف کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں جناب, اس کو آپ منحصر کریں اور صرف فقیر, مومن فقیر, یعنی ایک ایسا شخص کہ جو شیعہ اثنا عشری ہو, 12 اماموں کو ماننے والا ہو, ساتھ ہی ساتھ فقیر بھی ہو. یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کشکول ہو اور وہ صدائے گدائی بلند کر رہا ہو کہ اللہ کے نام پر دے دے بابا, بلکہ ممکن ہے کہ وہ وائٹ کالر ہو, لیکن یہ کہ اس کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا یا اپنے واجب النفقہ جن کا مینٹیننس اس کے اوپر واجب ہے ان کے خرچوں کو وہ اٹھا سکے, یا اتنا بینک بیلنس بھی نہیں ہے. فقیری نوکری نہیں ہے لیکن بینک بیلنس کروڑوں تو بھی اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے, نہ کوئی انتظام ہے کہ جس سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہو, نہیں آلریڈی اتنا بینک بیلنس ہے کہ جس سے وہ خرچہ اٹھا سکے, تو اس شخص کو فقیر کہا جائے گا, چاہے یہ شخص وائٹ کالر ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے مومن کو, شیعہ اثنا عشری کو کہ جو فقیر ہو, ساتھ ہی ساتھ شرابی نہ ہو احتیاط واجب کی بنیاد پر, اسی طرح سے بے نمازی نہ ہو احتیاط واجب کی بنیاد پر, اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو احتیاط واجب کی بنا پر, اور فطرے کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے والا نہ ہو. اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر فطرہ دیا جا سکتا ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اسی سوال کا ایک اور حصہ ہے اور وہ یہ کہ مثلا کوئی شخص یہ کیسے طے کرے گا کہ مثلا وہ شخص خود شرعی فقیر ہے, یا شرعی فقیر ہونا جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کا جائز اخراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو, تو ان جائز اخراجات سے کیا مراد ہے؟ جائز اخراجات کا مطلب تو جائز اخراجات ہی ہے. ایک جائز کا مطلب ہوتا ہے ضروری, ایک ہوتا ہے کہ معاشرتی حیثیت کے مطابق. ضروری کے اندر تو صرف نیسیسٹیز آ جائیں گی, اس میں تو پھر یہ ہے کہ جناب ایک شلوار قمیض کے علاوہ ایک اور شلوار قمیض آپ کے پاس ہے تو ضرورت تو پوری ہو جائے گی. لیکن ایک ہے معاشرتی حیثیت کے مطابق. معاشرتی حیثیت کے اندر صرف معاملہ 2 جوڑوں پر ختم نہیں ہو جاتا. آپ کے پاس کچھ اضافی کپڑے بھی اگر اتنے ہوں کہ جس کو کہا جائے کہ نہیں اتنا تو اس کے پاس ہونا چاہیے. یا مثلا مثال کے طور پر ہمارے یہاں معاشرتی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, چاہے ان کی ضرورت نہ ہو, یہ ان کا گھر ہے, یہ ان کا کلینک ہے, تو ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر کے پاس گاڑی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر کے پاس ہونی چاہیے. تو اس کو پھر یہ مانا جائے گا کہ یہ اس کا بالکل جائز خرچہ ہے, اس کو اگر وہ کر رہا ہے تو اسراف نہیں مانا جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو بھی اس کو مانا جائے گا کہ جیسے یہ فقر ہے اس کے پاس. یہ معاملہ اسی طریقے سے رہے گا, دوسری چیزوں کے اندر بھی اس کو ایسے ہی دیکھنا ہوگا. جی ہاں صاحب بہت بہت شکریہ. اسی سوال کا ایک اور حصہ, جس طریقے سے آپ نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ کسی شخص پر اپنے اہل و عیال کا, اپنے بچوں کا, یا جتنے بھی افراد اس کے گھر میں موجود ہیں جن کا جائز اخراجات وہ خود اٹھا رہا ہے, تو اس شخص پر کیا ایسے بھی بچے کا فطرہ واجب ہوگا جو ابھی شکم مادر میں ہے اور جس نے ابھی ولادت نہیں کی؟ کیا اس بچے کا بھی جو عید کی رات ہے اس کے غروب سے پہلے اگر اس بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہے. اگر اس سے پہلے ولادت ہو گئی ہے تو چھوٹا بھی تو بھی واجب ہوگا. لیکن یہ کہ اگر ولادت نہیں ہوئی ہے تو بہرحال شکم مادر ہونے کی وجہ سے وہ فطرے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. باقی ویسے ہی دینا چاہے تو ہم منع نہیں کر رہے, لیکن یہ واجب نہیں. صحیح. بہت شکریہ آغا صاحب. اس کے بعد ایک اور سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ وہ زوجہ جو اپنے شوہر سے الگ رہتی ہے اور خود ظاہر کماتی بھی ہے اور خود اپنا خرچہ اٹھاتی ہے, تو کیا اس عورت کا بھی, اس زوجہ کا بھی فطرہ شوہر پر واجب ہوگا یا یہ خود اپنا فطرہ؟ اگر وہ الگ رہتی ہے اور یہ مانا جائے کہ نہیں جناب اس وقت بہرحال جس وجہ سے بھی وہ اپنا انتظام خود ہی کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے اور اس کا خرچہ وغیرہ شوہر نہیں اٹھا رہا, تو پھر جو اٹھا رہا ہے اس کے اوپر واجب ہوگا. اگر اس کے والدین اٹھا رہے ہیں تو وہ, اور اگر مثال اگر وہ خود اگر اٹھا رہی ہے تو پھر خود اسی کے اوپر یہ فطرہ بھی واجب ہوگا. جی آغا صاحب یقیناً آپ نے بیان فرمایا, لیکن اس کا ایک اور سوال کا ایک اور حصہ
فطرے کے ہی حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال یہ ہے کہ فطرہ نکالنے کی تمام تر تفصیلات تو آپ نے بتائیں، ذرا اس چیز پر بھی روشنی ڈالیے کہ فطرہ نکالنے کا صحیح وقت کیا ہے، کس وقت فطرہ ادا کیا جائے؟ فطرہ اگر عید کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے اس کو نکال دینا ہے، اور اگر عید کی نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ظہر سے پہلے زوال سے پہلے اس کو یہ کام کر دینا ہے۔ کتنا پہلے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں جیسے مثلا اگر سیستانی ہے، وہ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی اگر فطرہ نکال دے تو وہ مان لیا جائے گا کہ اس دفعہ واجب ادا کر دیا، اور ماہ رمضان سے پہلے کی وہ اجازت نہیں لیتے، لیکن یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے اگر دینا ہو تو پھر وہ ادھار کی نیت سے دے دیا جائے، پھر اس کے بعد جب ماہ رمضان شروع ہو تو اس وقت پھر یہ نیت کر لیں کہ جناب وہ جو ادھار میں رہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا، تو پھر اس کو بھی فطرہ مان لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد تو فطرے کی نیت سے ہی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ عید کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ورنہ ظہر سے پہلے زوال سے پہلے اس کو فطرہ نکال لینا ہے۔ جی ہاں صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی بیان کیا کہ فطرہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جو نماز کا خیال رکھتا ہو پابندی کے ساتھ، شراب نہ پیتا ہو، کھلا کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ اسی سوال کا ایک حصہ ہمارے پاس آج ہی موجود ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنی داڑھی مونڈتا ہو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، کیا اس شخص کو فطرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے بات۔ ظاہر بنیادی بات تو یہی ہے نا کہ داڑھی منڈوانا بنا احتیاط واجب حرام ہے، تو احتیاط واجب تو یہی ہے کہ داڑھی نہ منڈوائی جائے، اور ایسا کسی کے پاس عذر بھی نہیں ہوتا عام طور پر کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں عالم کی طرف رجوع کر لیا اور وہ کہیں سے اجازت حاصل کر دی، ظاہر ہے کہ پھر اس میں بھی احتیاطی کرنی پڑے گی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو پھر نہ دینا مناسب ہے، اور احتیاط سے بالکل خلاف ہے۔ جی ہاں صاحب، بہت بہت شکریہ۔ فطرے کی رقم اپنے عزیز و اقارب کو دے سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے کزنس کو یا جو بھی رشتہ دار ہمارے قریب؟ اگر واجب النفقہ ہے تو اس کو نہ دے، لیکن یہ کہ جیسے بہن بھائی ہے اگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ظاہر ہے وہ مومن ہے، فقیر ہے، دیگر شرائط ان کے اوپر پوری اتر رہی ہے تو پھر بالکل دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر واجب النفقہ ہے، جیسے خود اپنے بیٹے کو دے دیا تو یہ نہیں چلے گا۔ واجب فطرہ، ایک تو مستحب فطرے والی بات ہوتی ہے کہ وہ شخص سے بھی جو خود بیچارہ غریب ہے اس کو واجب ہی نہیں ہے، تو اس کو ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جناب اپنے گھر ہی کے اندر جیسا وہ 4-5 افراد ہے اور یہ کہتا ہے میں تو خود بیچارہ غریب ہوں تو وہ واجب تو نہیں ہے، تو میں ثواب کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہا گیا کہ ہاں ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنا ہی فطرہ جو ہے وہ نکال کے ایک زوجہ کو دے دے، زوجہ دے بیٹے کو دے دے، پھر دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے، تیسرے بیٹے کو دے دیا جائے، یہاں تک کہ جو آخری ہو وہ اس فطرے کو باہر نکال دے۔ یہ زیادہ پسند کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ چیز تو ایک مستحبات میں آتی ہے نا، واجب میں نہیں آتی ہے۔ تو جو واجب فطرہ ہے اس کے اندر ان کو نہ دیا جائے کہ جن کا خود خرچہ اس کے اوپر واجب ہے۔ باقی ٹھیک ہے اگر وہ دیگر افراد ہیں جو واجب النفقہ نہیں ہے، چاہے وہ فیملی کے اندر رشتہ دار ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بے شک آدھا آپ نے بیان فرمایا۔ ذرا اس سوال پر بھی روشنی ڈالیے گا، اس کا جواب عنایت فرمائیے گا کہ کوئی سید زادہ غیر سید کو تو صدقہ بھی دے سکتا ہے اور دیگر رقم بھی دے سکتا ہے، کیا غیر سید کا فطرہ سید زادہ موصول کر سکتا ہے؟ نہیں، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ زکوٰۃ جس طریقے سے حرام ہے، یہ زکوٰۃ ہی کی قسم ہے، تو غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ جی اگر آپ اسی طریقے سے ہمارے پاس مہمانوں کے حوالے سے فطرے کے لیے سوالات ہیں۔ اگر 29ویں روزے کی افطار پر ہمارے گھر کوئی مہمان تشریف لے آئے اور وہ ہمارے ساتھ افطار کرے اور اتنا وقت گزارے کہ وہ رات کو عید کا چاند ہمارے گھر پر دیکھے، تو اب اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہوگا یا اسی پر واجب رہے گا؟ اس کے حوالے سے نہیں، صرف افطاری سے تو فطرہ واجب نہیں ہو جاتا، یا کھانا ایک دفعہ کھلانے سے تو فطرہ واجب نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پر یہ فائدہ ہے کہ نہیں جناب یہ تو یہیں پر چاہے موقتاً وقتی طور پر ہی صحیح، مگر یہ تو اب انہیں کے ساتھ ہے، اگر ایسی کیفیت ہو تب تو فطرہ ان کے اوپر واجب ہوگا۔ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹی ہوتی ہے وہ بیاہ کر کہیں اور رخصت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد شہر واپس آتی ہے اور اپنے والدین کے گھر پر عید کرتی ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ جناب یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ اس وقت تو جتنا بھی ان کا معاملات ہیں لک آفٹر کرنے والے وہ والد ہی ہے کہ جو اس کو لک آفٹر کریں گے، چاہے وہ شادی شدہ ہے، تو اس کا تو فطرہ پھر ظاہر ہے کہ جو اس کے والد ہے اس کے اوپر آ جائے گا۔ لیکن یہ کہ جو عام مہمان ہوتے ہیں، ویسا اگر تو چاند رات کو کسی نے بلا لیا افطار کے اوپر 25-30 افراد 50 افراد کو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اگر افطاری کریں گے تو ان سب کا فطرہ ان کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ جی ہاں صاحب، اسی طریقے سے ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، اور سوال ایسا ہے کہ ہمارے کوئی دوست ایسے ہوں، کچھ عزیز و اقارب ایسے ہوں جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتے ہوں اور زیادہ تر کھانا پینا یا افطاری کے وقت وہ ہمارے گھر پر رکے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی یہی سچویشن جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی پیش آ جائے
کہ وہ چاند رات کو ہمارے گھر پہ موجود ہوئی. سوال ہمارے پاس ہے تو کیا ان دوستوں کا بھی جو پورے مہینے اور پورے سال ہمارے یہاں اس طریقے سے آتے جاتے ہیں جیسے گھر کے فرد ہو اور ہمارے یہاں کھاتے پیتے ہیں, تو کیا ان کا فطرہ بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں؟ یہ تو آنا اور جانا کھانا پینے کہتا ہے کہ وہ نہیں بنے گی بات, لیکن یہ کہ اگر وہ ایسا مان لیا جائے کہ سارا ان کا جو ڈپینڈنس ہے وہ انہیں کے اوپر ہے, اور وہ ان کی طرح سے جیسا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ وہ فیملی کے ممبر کے طور پر ہی شمار ہوتے ہیں ایک طرح سے. جیسے بعض افراد خواتین میں سے بعض میڈز ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں جاتی ہیں اپنا کام کرتی ہیں چلی جاتی ہیں. ممکن ہے کہ وہ روز آتی ہوں, روز رات کو کچھ کام وغیرہ کرتی ہوں, کھانا بھی کھا لیتی ہوں اور پھر چلی جاتی ہوں. ان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا, رہتے ہی ساتھ میں ایک طرح سے آدمی کو کہ ممبر آف دا فیملی بن گئے ہیں اور اسی طریقے سے رہتے ہیں ساتھ میں. تو وہ چاہے 10 دن کے لیے بھی اس طریقے سے آپ رکھ لیں یا 3 دن کے لیے بھی رکھ لیں یا 1 ہفتے کے لیے بھی رکھ لیں تو بھی ان کا فطرہ واجب ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں آتے جاتے اور اس کے بعد یہ نہیں مانا جاتا کہ فیملی کوئی سارے ڈپینڈنس ان کا انہیں کے اوپر ہے, رفائی امور جتنے بھی ہے اور وہ سارے کے سارے بھی انہیں کے اوپر ہے, ایسا نہیں تو پھر کچھ کو نہیں. جی آغا صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے یقیناً فطرے کی اہمیت پر روشن ڈالی اور تفصیلاً اس کے حوالے سے تمام سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ بالخصوص اس سوال کا جواب ذرا تفصیلاً دیں کہ فطرہ نکالنا کس چیز پر چاہیے, اور جنس ضروری ہے, جنس ادا کرنا ضروری ہے یا رقم کی صورت میں فطرہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے, اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فدیے یا کفارے یا تاخیر کا کفارہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر تو شرط ہے کہ جناب وہ چیز ہی نکالی جائے گی. لیکن یہ کہ فطرے میں ایسا نہیں ہے, فطرے کے اندر قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے. تو معیار یہ ہے کہ 3 کلو جو جنس ہے وہ 3 کلو ہوگی. اب وہ جنس کیا ہو سکتی ہے, گندم بھی ہو سکتا ہے, آٹا ہو سکتا ہے, چاول ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو اس جگہ پر عام طور پر کھائی جاتی ہے اس معاشرے کے اندر, اس ماحول کے اندر. اب ہمارے معاشرے میں کیا تقریباً ہر معاشرے کے اندر آٹا ہے, چاول ہے, اس کو تو مانا ہی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عام طور پر کھانے والی چیزیں ہیں کہ جس کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو اگر 3 کلو نکال دیا جائے ایک آدمی کے اعتبار سے تو یہ مان لیا جائے گا کہ فطرہ ہو گیا. اور اگر اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی ٹھیک ہے, 3 کلو آٹا یا اس کی قیمت, 3 کلو چاول یا اس کی قیمت, یہ کافی ہے, مان لیا جائے گا. جی آغا صاحب, بہت بہت شکریہ. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اور دیکھنے والے تمام تر مومنین کو کچھ اختتامی کلمات کے طور پر کچھ بہترین پیغام اپنی زبانی اگر آپ یقیناً پہنچائیں تو یہ باعث ثواب بھی ہوگا اور یقیناً ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی آپ کے اختتامی کلمات پر مکمل بھی ہو جائے گا. پروردگار عالم آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے, جو تقویٰ آپ نے حاصل کیا ہے اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے, اس تقویٰ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان سے حاصل والی برکتوں کو باقی 11 مہینوں کے اندر محیط کر دے. اس طرح سے باقی ماہ رمضان بار بار آپ کو دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ, اور آپ قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. جو ماہ مبارک رمضان کے اندر نازل ہونے والی کتاب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس پر قرآن کو نازل کیا گیا. تو جڑ جائیے قرآن مجید کے ساتھ, آل محمد کے ساتھ, اس کتاب سے استفادہ کیجیے. دیکھیے کہ کیسے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے, تقویٰ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب زندہ کتاب ہے, اس کتاب سے جتنا زیادہ انسان جڑے گا اتنا ہی زیادہ وہ خدا سے جڑ جائے گا, جتنا وہ اہل بیت سے جڑے گا اتنا ہی وہ قرآن سے جڑے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والی ہیں. نہج البلاغہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گی تو مولا کائنات نے بھی غیر معمولی الفاظ استعمال کیے قرآن مجید کے تعارف میں. تو بہرحال ان کتابوں کو معمہ نہ سمجھیں, یہ کتابیں آپ کے لیے ہیں, ان سے استفادہ کیجیے. ہاں ظاہر ہے کہ انسان بکرات بننے کی بھی کوشش نہ کرے کہ اپنے ذہن میں وعدد معانی کو آیات قرآن کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے. قرآن کے سامنے انسان کو شاگرد بننا چاہیے, انسان کو طالب علم بننا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں ماہ مبارک رمضان سے بہت بڑا فائدہ ہوگا جو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ آپ کا ہمیں مناسب. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت نظام وقت عنایت فرمایا اور ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہم رمضان نظف کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام فقہی مسائل کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ہماری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار تو واسطہ محمد وال محمد کا, تو واسطہ چاردہ معصومین کا, برلا تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو واسطہ محمد وال محمد کا, تو واسطہ چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا, برلا
تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارلہ تجواسہ محمد وعلی محمد کا ہمارے وقت کی ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعزیل فرما. ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ سید حماد علی زیدی کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.